أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال طريق أخرى قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال أخبرنا الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس بن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال قال علي رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لي رجل شاة بساء من طعام وإناء لبن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ مختلف طرق سے اس آیت مبارک کی تفسیر میں اقوال و احادیث نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو جب حکم ملا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں دعوت دے توحید کی تو حضور نے ہر ممکن دعوت دی، یعنی جبل صفا پہ بھی دعوت دی، سوق عکاظ میں بھی دعوت دی، طائف جا کے بھی دعوت دی، اللہ کے حرم میں بھی کھڑے ہو کے دعوت دی، سرن جہرن علنن، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بلا کے دعوت کر کے بھی دعوت دی. ہر حال میں اللہ کے پیغمبر نے پیغام پہنچایا. اب اس طریق میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے کچھ گوشت تیار کریں اور کھانا تیار کریں اور لسی وغیرہ تیار کریں. لبن دودھ کو بھی کہتے ہیں اور لسی پر بھی اطلاق ہوتا ہے. قال وفعلت، حضرت علی فرماتی ہیں کہ میں نے تیار کر دیا. ثم قال لي ادعو بني هاشم، حضور نے فرمایا کہ بنو ہاشم کو دعوت کرو. قال فدعوتهم وانهم يومئذ 40 غير رجل او 40 ورجل. کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کو بلایا تو صحیح مجھے یاد نہیں، یا تو ایک آدمی 40 سے کم تھا یا ایک آدمی 40 پہ زائد تھا جن کو ہم نے دعوت دی اور جو آئے. قال وفيهم عشرة كلهم يأكل الجزاد بإدامها. اب ان میں 10 آدمی تو ایسے تھے نا جو پورا ایک چھوٹا جانور جو ہے وہ اکیلے کھا جاتے تھے. قال فلما أتوا بالقصاة، جب وہ بڑے پیالے میں رکھا گیا، فلما أتوا بالقصاة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال كلوا. حضور نے اوپر سے کچھ اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا سب مل کے کھاؤ. فأكلوا حتى شبعوا، کھایا اور سب پیٹ بھر گئے. وہی اعلیٰ حیت ہی معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا کم نہیں ہوا، اسی حالت میں ہے. وَلَمْ يَزْدَرِدُوا مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِالْإِنَاءِ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا. پھر میں نے ان کو بہت لسی وغیرہ اور دودھ پیش کیا، پیا، وہ بھی پیٹ بھر کے پی لیا. قَالَ فَضَلَ فَضْلُ، اس کا وہ پھر بھی بچ گیا. فَلَمَّا فَرَغُوا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتکلم. اب حضور نے کھانا کھلا لیا تو اصل میں مہمانداری کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آنے والوں کو کھانا پیش کریں، کھانے کے بعد حال حوال. قال وبدروه الكلام،
ابھی حضور نے بات شروع نہیں کی تھی کہ انہوں نے بات شروع کر دی. وقالوا ما رأينا اليوم بالسحر، کہنے لگے کہ ایسا جادو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور چپ ہو گئے. ثم قال اسنع لي رجل شاة بسراء من طعام فصنعت، قال فدعاهم فلما أكلوا وشربوا قال فبدروه وقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابھی سرکار دو عالم نے بات بھی نہیں فرمائی کہ وہ کہہ یہ تو جادو ہے کہ ہم لوگ ہیں ایک ایک بکرا کھانے والے اور یہ تھوڑا سا کوئی سب کو پورا ہو گیا. حضور خاموش رہے. ثم قال اسنع لي رجل شاة بساء من طعام فصنعت، وقال وجباتهم فلما اكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الکلام. تیسری دفعہ جب آپ نے دعوت دی فارغ ہوئے تو اب حضور نے جلدی سے کلام شروع فرمایا. وقال ایکم یقضی عنی دینی ویکون خلیفتی فی اہلی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے بعد میرے قرض ادا کرے اور میرے عدم موجودگی میں میرے اہل کا خیال رکھے، خلیفہ ہو. قال وسكت اللباس خشیت ان یحیط ذلک بمالہ. کہتے ہیں سب خاموش رہے حتیٰ کہ عباس بھی خاموش رہے. وہ ڈر گئے کہ شاید پتہ نہیں حضور نے کتنا قرضہ دینا ہے کہ میرا سارا مال نہ چلا جائے قرضے میں. قال وسكت انا لسن العباس. کہتے ہیں میں بھی خاموش رہا. ثم قال مرة اخرى وسكت اللباس. فلما رأيت ذلك قلت انا یا رسول اللہ. میں نے کہا حضور میں ہوں. قال وإني يومئذ لأصبحهم هيئة. حالانکہ میرا اس وقت حال اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ حضرت علی تو خود تربیت پا رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی دولت جائیداد تھی نہیں. وإني لأمش العينين زخم البدر خمش الساقين. میری آنکھوں میں بھی چندیا پن تھا، میرا پیٹ بھی بڑا ہوا تھا اور میری پنڈلیاں بھی باریک تھیں. هذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ومعنى سؤاله صلى الله أمامه وأولادهم من يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله. اب حضور کا یہ کہنا کہ میرا قرض کون ادا کرے گا، مانا یہ تھا کہ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے تو قتل کر دیں گے، تو میں جب قتل ہو گیا تو میرے بعد میرے گھر کا کون خیال رکھے. اس لیے حضور نے فرمایا کأنه خشینا کاما بآباء الانذار ان یقتل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، تو لازم بات ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. فلما انزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا آپ توحید کی دعوت دیں، آپ انذار فرمائیں، آپ نہ ڈریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ امن، آپ حضور کو امن ہو گیا. وَكَانَ أَوَّلًا يَرْسَلْ نَزْلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رات کو صحابہ حضور کے لیے پہرا دیتے تھے، باقاعدہ حرس ہوتی تھی. اسی لیے آپ مدینہ منورہ میں جائے، اللہ نصیب فرمائے، تو ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے استوانت الحرس، تو یہاں صحابہ کھڑے ہو کے پہرا دیتے تھے. واللہ یعصمک من الناس ولم یکن احد فی بنی ہاشم اذ ذاک اشد ایمانا وایقانا وتصدیقا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من علی رضی اللہ تعالی عنہ، بنی ہاشم کے اندر سب سے اس وقت اگر پکا ایمان والا کوئی تھا تو حضرت علی تھے. ولہذا بدرهم الى التزام ما طلب منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم كان بعد هذا. اس لیے جب حضور پاک نے دعوت دی تو سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت علی تھے، اور اللہ کی شان ہے پھر اللہ نے حضرت علی کو وہ مقام بھی دیا کہ حضور کے داماد بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے اہل کے اندر.
واللہ عالم دعاء الناس جہرۃ علی الصفا. حضور پاک نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا وانذارہ لبطون قریش عموما وخصوصا. اور اس کے بعد حضور قریش کے ہر قبیلے ہر شاخ کے پاس بطور عام بھی تشریف لے گئے, بطور خاص بھی جا کے آپ نے دعوت دی. حتی سما من اعمامہ واماتہ وبناتہ لینبہ بالادنی علی الاعلی. حتیٰ کہ حضور پاک نے نام لے لے کے بھی دعوت دی, یا بنی عبد المطلب, یا بنی ہاشم, یا صفیۃ ابنت عبد المطلب, یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور نے دعوت عام بھی دی اور دعوت خاص بھی دی. ای انما انا نذیر واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے وہ ہدایت دیں, جس کو چاہے صراط مستقیم پہ لے آئے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ, اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وقد روى الحافظ الساق في ترجمة عبد الواحد الدمشقي من طريق عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال رأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يحدث الناس ويفتيهم. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, فتویٰ بیان فرما رہے. وولدہ الی جنبہ, اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. وأہل بیتہ جلوس فی جانب المسجد یتحدثون, اور آپ کے گھر والے بھی مسجد کے کنارے کنارے موجود تھے, باتیں کر رہے تھے. وقیل له ما بال الناس يرغبون في ما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس اللاهين. اب کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا تو آپ کی بات سن رہی ہے لیکن آپ کے گھر والے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازہد الناس فی الدنیا الانبیاء واشدہم علیہم الاقربون. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے رحمت دو عالم سے سنا تھا کہ دنیا میں سب سے بے رغبتی رکھنے والے انبیاء ہوتے ہیں اور ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور سخت مقابلہ کرنے والے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. وذلك فيما أنزل الله عز وجل قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى قوله فقل إني بريء مما تعملون وقوله تعالى وتوكل عزيز الرحيم. اللہ نے فرمایا اس رب پہ جو غالب بھی ہے جو رحمت والے بھی ہیں اسی پہ بھروسہ کریں. اے فی جمیع امورک فإنہ مؤیدک وحافظک وناصرک, کیونکہ وہی ذات ہے جو تیری تائید کرنے والی, تیری حفاظت کرنے والی, تیری مدد کرنے والی. ومظفرک مولی کلمتک, وہی ذات ہے جو تمہاری نصرت فرمانے والی اور تیرے کلمے کو اونچا کرنے والی, تیری شان کو بلند کرنے والی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فکر نہ کریں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے وموطن بکما قال تعالی, یعنی آپ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں, اللہ کے علم میں ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی الصلاۃ, اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب آپ نماز میں ہوتے ہیں, جب آپ قیام میں ہوتے ہیں, جب آپ قعود میں ہوتے ہیں, ہر وقت آپ میرے سامنے ہیں, اور جب میرے سامنے ہیں تو میری حفاظت میری مدد آپ کے ساتھ ہے.
وقال اقرأ يرى قيامه وركوعه وسجوده، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود سب دیکھتے ہیں. الذی یراک حین تقوم اذا صلیت وحدک، میرا محبوب جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن تیرا رب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. وقال الضحاک الذی یراک حین تقوم اے من فراشک او مجلسک، میرا محبوب آپ جب بستر سے اٹھتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں یا اٹھتے ہیں، ہر وقت میرے سامنے ہیں. وقال قتادہ الذی یراک یعنی قائما وجالسا وعلی حالاتک، ہر حال میں آپ اللہ کی نظر میں ہیں. جب ہر چیز آپ کی اللہ کے سامنے ہے تو اب اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کوئی غم نہ کرے. اس لیے اللہ نے اعلان فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی مخالفت سے، لوگوں کی ایذا سے، لوگوں کی دشمنی سے اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا قولہ تبارک و تعالی وتقلبک فی الساجدین، قال قتادہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین قال فی الساجدین یراک وحدک یراک فی الجمع، یعنی معنی یہ تھا کہ میرا محبوب آپ اکیلے بھی نماز پڑھے تب بھی میرے سامنے ہیں، جماعت میں پڑھے تب بھی میرے سامنے ہیں، چونکہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ آپ میری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، فکر نہ کریں آپ. وهذا قول اكرم الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد كان رسول الله يرى من خلفه كما يرى من امامه، میرے آقا رحمت دو عالم کا یہ معجزہ تھا کہ جیسے آپ آگے سے دیکھتے تھے ایسے پیچھے سے بھی آپ دیکھتے تھے. وَيْشَلْ زِيَادَ وَصَحَابِ الْحَدِيثِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے صفیں درست کرو، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور یہ معجزہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وروى البزار بن حاتم من طریقین عباس انه قال في هذه الآية يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلسلہ نبوت جو چلا ہے، آپ کا سلسلہ نسب جو چلا ہے حضرت انبیاء سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے، سب کچھ میرے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر حال، آپ کی ولادت، آپ کا انتقال، آپ کا نسب، آپ کا حسب، آپ کی نماز، آپ کی وحدت، آپ کی ہر کیفیت جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. انہو هو السمیع العلیم. السمیع الاقوال عبادی، وہی ذات سننے والی جو اپنے بندوں کے اقوال کو سنتے ہیں. العلیم بحرکاتہم و سکناتہم، اور اپنے بندوں کی ہر حرکت کو، ہر سکون کو وہ جانتے ہیں. اس کے بندے اگر گناہ میں ہیں وہ جانتے ہیں، عبادت میں ہیں وہ جانتے ہیں، ثواب میں ہیں وہ جانتے ہیں. کما قال تعالی وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. اللہ نے فرمایا کہ آپ جو بھی عمل کریں کسی بھی حال میں ہیں، کسی بھی عمل میں ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی نصرت میں ہیں. اور یہ اصول ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اٹھتے ہیں پھر ان کی مدد بھی اللہ کرتے ہیں، ان کی نصرت بھی اللہ فرماتے ہیں، ان کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ جو شخص بھی بیت اللہ میں آتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اور اس کو اللہ نے بلایا ہے، اور یہ دلیل ہے اس کے کامیاب ہونے کی. دیکھو میرا بھائی، بظاہر تو ہم انشاءاللہ یہی امید رکھیں گے کہ بھئی جب اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے تو اس کی مہربانی ہے.
اس نے رحمت فرمائی ہے، ورنہ یہ دلیل کوئی نہیں۔ تمہیں تو بلایا ہے، ابو جہل تو رہتا بھی یہی تھا، اس کو کیا فائدہ ہو گیا؟ پیدا بھی یہی ہوا۔ ابھی لہب، اتبا، اتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، جتنے بڑے بڑے کٹے کافر ہیں سارے کہاں رہتے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے، ہر قسم کا بندہ آ جاتا۔ اللہ کی مسجد میں نماز کے لیے آدمی آتے ہیں، ان میں اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، اشرار بھی ہوتے ہیں، ان میں ابرار بھی ہوتے ہیں، اخیار بھی ہوتے ہیں، فجار بھی ہوتے ہیں۔ تو محض اس کو دلیل سمجھ لینا کہ چونکہ مجھے اللہ نے بلایا ہے، اللہ تو مجرموں کو بھی بلاتے ہیں۔ قیامت والے دن سارے مجرم اللہ کے دروازے پہ حاضر نہیں ہوں گے۔ اصل بات علماء نے لکھا ہے یہ ہے کہ عمرے پہ آنے کے بعد، مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد، حج کے بعد انسان اپنے اعمال پہ غور کرے۔ اگر اس کے اعمال میں تبدیلی آ گئی ہے، یعنی پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ چھوڑ دیا، زنا کرتا تھا زنا چھوڑ دیا، شراب پیتا تھا چھوڑ دیا، چوری کرتا تھا، ڈاکہ مارتا تھا، قتل کرتا تھا، دھوکے دیتا تھا، سود کھاتا تھا، سارے گناہ چھوڑ کے اب اس کا رخ جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف بدل گیا ہے، تو سمجھو کہ اللہ نے بلایا اور میرا آنا منظور ہو گیا۔ اور اگر ایک آدمی آتا ہے، وہ عمرہ بھی کرتا ہے، مدینہ منورہ بھی جاتا ہے، اور جیسے حضرت تشریف لائے تھے اسی طرح ہے، جتنے جا کے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، سمجھو اللہ نے مردود کر دیا۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے کعبۃ اللہ کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے نا، اللہ کا کعبہ دلوں کو پکڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میں تیرے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب مہربانی کر کے لوگوں کو دلوں کو ادھر پھیر دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو دیکھو کعبہ شریف جو ہے ہمارے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے، آپ یوں چکر لگائیں گے نا، کعبہ تو بائیں ہاتھ پہ رہے گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں یمین کو پسند فرماتے تھے، پانی پینا ہو تو داہنے ہاتھ میں، کنگھی دینی ہو تو داہنی طرف، قمیض پہننا ہو تو پہلے دائیں بازو میں ڈالتے تھے، ہر کام میں یعنی یمین کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن اللہ چاہتے تو ہمیں یوں حکم دے دیتے کہ یوں طواف کرو تو کعبہ ہمارے داہنے ہاتھ پہ رہتا، بائیں ہاتھ پہ رہنے کی انہوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کعبے کے قریب رہے۔ کیونکہ دعا بھی یہی تھی نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، میرا اللہ، میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس اس غیر آباد وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مہربانی فرما تاکہ تیری نمازوں کو، عبادت کو قائم کرے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دلوں میں سے پھیر دے اپنے کعبے کی طرف، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وہ کعبے کی طرف پھر جائیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اپنے گھر کو بنایا ہے جہاں لوگ بار بار آتے ہیں
اور جہاں لوگ کھینچے آتے ہیں طواف کرتے ہیں. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ واللہ اللہ نے اللہ کی قسم کھا کہ حضور نے فرمایا انک لخیر ارض اللہ، اے کعبہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر زمین ہے اور سب سے محبوب ترین زمین ہے. اللہ کو اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. تو اللہ نے کعبے کے ساتھ لوگوں کے دلوں کا تعلق جوڑ دیا ہے کہ آدمی کی کشش ہوتی ہے، بار بار کعبے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، بار بار آنے کو دل کرتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اعمال صالحہ کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھو ہمارا عمرہ منظور ہو گیا. اور اگر جیسے آدمی آیا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے یہ مقناطیس للقلوب ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو فرمایا ہے مرکز ہدایت ہدی للعالمین، دونوں جہاں کے لیے مرکز ہدایت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سونے کا زیور لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس اور وہ کسوٹی پہ رگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ تو کھوٹا ہے، یہ تو پیتل ہے، سونا ہے ہی نہیں. یا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ 24 کیرٹ نہیں ہے، 21 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، 14 کیرٹ ہے، یہ اصلی نہیں ہے. تو اسی لیے علماء اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ مکے مدینے آنے والا بندہ بھی اگر عمرے کے بعد اور حضور کے مدینے کی حاضری کے بعد جو عمل کرتا تھا اسی طرح ہے تو مانا کہ اس کسوٹی سے لگنے کے بعد وہ پیتل ہو چکا ہے، سونا نہیں ہے، کھوٹا ہے، اللہ نے دروازے سے محروم کر دیا. اب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ اپنے آپ پر نظر ڈالو کہ کیا مکے میں آنے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، مدینے منورہ کی حاضری کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے فرائض اللہ کے نماز فرض ہے. آپ دیکھیں بھی پہلے میں سستی کرتا تھا، اب الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھتا ہوں. باقاعدگی سے میں مسجد کیوں، نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کافر ہونے کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ مثلا بیوی نماز نہیں پڑھتی کافر ہو گئی، نکاح رہ گیا. نکاح تو مسلمان عورت سے ہوتا ہے، کافر سے تو ہوتا نہیں، نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہو گیا آئندہ زنا ہوگا اور اولاد جو پیدا ہوگی. یہی وجہ ہے نا کہ آج 100 میں 99% اولاد نافرمان ہے. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی جب مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس بدبخت کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، یہ کافر ہے. یہ تو شکر کرو کہ 3 ائمہ کہتے ہیں فاسق ہے. یہ تو باقی امام فرما رہے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے فاسق و فاجر ہے. البتہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے کہ یہ جرہ الی الکفر، کفر تک کھینچ کے اس کو لے جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن ایک امام تو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، تو پھر اگر عمرہ کر کے جائے اور نماز نہ پڑھے تو فائدہ کیا ہوا؟ بندہ تو اسی طرح کافر کا کافر رہا، عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے آپ پکنک پہ گئے تھے، آپ نے تفریح کی، آپ مکے میں رہے، ہوٹل میں رہے، مدینے میں رہے، چلے گئے، خلاص انجوائے کیا. اس دفعہ یورپ نہ گئے، مکے مدینے آ گئے. اور یہ حدیث ہے میرے آقا کی، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ اس زمانے کے مولوی اور پیر لوگ جو ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے کہ فلاں مولوی نے 50 حج کیے،
فلاں بزرگ نے 100 عمرہ کیا، اور فرمایا دنیا دار جو ہے وہ سیر کے لیے حج کرے گا، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ صحیح حج کرنے والے اللہ جانے کتنے ہوں گے۔ تو اب میرا بھائی صرف اللہ کے بلا لینے سے، اللہ نے بلا لیا، تم نے کیا تبدیلی کی؟ تمہارے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اللہ نے تو بلا لیا، اللہ کے تو تم بندے ہو، تمام مخلوق اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسان کو کھانا دیتے ہیں وہاں خنزیر کو غذا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہمارے لیے اہتمام فرماتے ہیں وہاں دریا کی مچھلیوں کو خوراک کون دیتا ہے؟ وہاں جانوروں کو خوراک کون دیتا ہے؟ اچھا ایسے جانور بھی ہیں جو بغیر گوشت کے کچھ نہیں کھاتے، ان کو گوشت مل رہا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ جناب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا مقبول ہے، یا جس کے تقریر میں بہت لوگ آ جائیں وہ سمجھے بڑا مقبول ہے۔ ہم سے زیادہ تو گانے والیوں کے مجمع زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں؟ کسی گانے والے کو بلا لو 2 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جائے گا، کرکٹ میچ رکھ لو 10 لاکھ آدمی آ جائے گا، تم دین کا جلسہ رکھو 10,000 بھی مشکل سے آئے گا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہے تیری اندر کی تبدیلی کہ تیرے اندر کا کیا ہوا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں،
ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے بیعت کی، کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے سب سے زیادہ مبغوض شخصیت جو تھی دنیا میں آپ کی تھی، میری نظر میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مجھے غصہ تھا، آپ کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم ہے ساری کائنات سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تبدیلی آ گئی نا کہ سب سے پہلے زیادہ بغض مجھے آپ کے ساتھ تھا، یہ کلمہ پڑھنے سے کیا انقلاب آیا ہے کہ اب ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہے مجھے آپ ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز آپ دیکھیں کہ اگر آپ کعبے کے باہر بھی اسی طرح تھے اندر بھی اسی طرح ہے تو پھر آنے کا فائدہ۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ جو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں کعبے کا تو آواز آتی ہے کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ کون سے تم باہر ایسے اعمال کر رہے تھے کہ اب تم اندر بھی آ گئے، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے؟ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بس اللہ نے بلا لیا ہے، اللہ نے تو بلا لیا ہے لیکن جس کو بلا لیا ہے اس نے کیا حیا کیا ہے؟ جو حج عمرے کے لیے آتا ہے کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے، ہاں اگر قبول ہو جائے، اور اگر مردود ہو جائے تو اس جیسا بدقسمت بھی کوئی نہیں۔ دیکھو نا جس کو دریا پہ بھی پانی نہ ملے، جس کو مکے میں بھی ہدایت نہ ملے، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی ہدایت نہ ملے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے بھی ہدایت نہ ملے، کعبے کے طواف کر کے لبیک لبیک لا شریک کے نعرے لگا کے بھی ہدایت نہ ملے، واپس جا کے اسی طرح قبروں پہ کھڑا ہے، اسی طرح منتیں مان رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاسپورٹ دے کر ویل چیئر لی تھی اور اس پہ ہم نے زمزم کا پانی لیا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ویل چیئر کو زمزم لانے کے لیے نہیں رکھا گیا، معذور بندوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو غلط استعمال نہ کیا کریں۔ اب جو ہو گیا ہو گیا، 1 ریال 2 ریال خیرات کر دو، لیکن ایسی بات یہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے ہے، اب دیکھیں نا بھی اینک آنکھوں پہ لگانے کے لیے ہے یا پاؤں میں پہننے کے لیے ہے، تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہی جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اسی لیے استعمال کرو۔ میں اپنا بے روزگار ہوں، اللہ آپ کو روزگار دے، آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ، اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پورا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن اگر زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہے اور مشکل ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، روزانہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی اللہ ساری مشکلیں حل کر کے رزق عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ آیت لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو پھر لے آئے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ کوئی آدمی ایسا بدبخت ہے کہ لیزر کے شعاؤں سے اولاد سے محروم کر دیتا ہے، ایسا علاج کرتا ہے، اللہ کی اس پہ بہت بڑی عذاب ہے، بہت بڑا وعید ہے۔ کسی کو بندے روکنے کا، اولاد روکنے کا حق نہیں ہے، ہاں وقفہ
کرنے کا حق ہے. اگر بیوی بیمار ہے, کمزور ہے, 1 سال 2 سال اولاد نہ ہو, بعد میں ہو جائے, یہ تو جائز ہے. لیکن مستقل طور پہ اولاد کا بند کرنا یا قتل کرنا یا مار دینا, یہ تو قتل کا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. باقی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس بندے کو مار دیں. ایسے بندے کی شکایت کریں حکومت کو. کہتے ہیں جی کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہیں, نہ آپ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے آئے. ہم تو کہتے ہیں تمام انبیاء بھی برحق ہیں, صحابہ بھی برحق ہیں, ائمہ بھی برحق ہیں. آپ کو تکلیف ہے تو نہ مانیں. ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں, تابعین کے بھی غلام ہیں, محدثین کے بھی غلام ہیں, میں فقہا کے بھی غلام ہیں. جس نے جہاں جہاں دین کا کام کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں. کہتے ہیں جی کہ شیخ اسماعیل عبداللہ العمری جو ہیں روحانی علاج کرتے ہیں جدے میں. آپ اخبار اردو نیوز میں ان کا ایڈریس ہے, پڑھ لیں, یا اردو نیوز کے دفتر فون کر کے ایڈریس لے لیں. کہتی ہیں جی کہ پولٹری فارم میں جو مرغیوں کے بچوں کو خوراک دی جاتی ہے, فیڈ بنایا جاتا ہے, اس میں سور کی چربی ہوتی ہے. اللہ عالم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہو تو جانور کھا رہا ہے, تم تو نہیں کھا رہے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ احتیاطاً مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے 2 دن 3 دن جو ہے اس کو بند رکھا جائے, تاکہ اگر اس کے اندر کسی قسم کے غلط کا اثرات ہیں تو ظاہر ہو جائیں. تو احتیاط ہے, ورنہ سب جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پیٹ کے اندر گندگی آ جانے سے اگر چیز پلید ہو جاتی ہے تو اپنے پیٹ کا بھی کبھی خیال کیا ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں ہیرے موتی ہوں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تم تو دعا کرو اللہ مسلمانوں کو سور کی چربی سے بچائے. انہوں نے سور کی چربی کو پاؤڈر میں, چاکلیٹ میں, بسکٹوں میں, چیز میں, پیزا میں, میکڈونلڈ کے برگر, پتہ نہیں کس کس بلا میں داخل کر دیا ہے کہ مسلمان کے اندر حرام چلا جائے, چیختے رہے, خدا بھی ان کی نہیں سنے گا. صابن جو سب سے مہنگے ہیں ان میں خنزیر کی چربی ہے. اسی طرح جو بسکٹ آتے ہیں جہاں اینیمل فیٹ ہو, بالکل ڈرے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سور کی چربی آمدن نہیں ڈالتے. ایک مسئلہ بھی سمجھیں, وہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بچڑ خانے جو ہوتے ہیں نا, جہاں گوشت کٹتا ہے, بکتا ہے, بنتا ہے, تو وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں. تو اب جب وہ گوشت بناتی ہے تو جو فاضل چربی ہے نا کاٹ کے ڈرم میں ڈال دی. گائے کی ہے تو ڈال دی, بکرے کی ہے ڈال دی, کتے کی ہے تو ڈال دی, خنزیر کی ہے تو ڈال دی. ان کے نزدیک تو چربی ہے نا, ان کے نزدیک حلال حرام کا مسئلہ تو ہے کوئی نہیں. جب وہ ڈرم بھر گیا, سیل ہو گیا, فیکٹری والے آگے لے گئے, انہوں نے اس کو جا کے ریفائن کیا اور اس سے چیزیں بنائیں. تو وہ آمدن یہ نہیں ہوتا کہ لازماً تمہارے لیے سور کی چربی بنائی ہے. وہ چربی یعنی فرق نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس جانور کی ہے, حلال کی ہے, حرام کی, ایک ہی ڈرم میں ڈالے جائے, ایک ہی ڈرم میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. ویسے ہی ہوا اپنا, مسلمانوں پر بھی حیرت ہوتی ہے. سور کی چربی جو ہے حرام ہے, حلال ہے؟ ہاں جی, حرام ہے. سود کھانا وہ حلال ہے, وہ تو سور کی چربی سے بھی زیادہ حرام ہے. سود کھانے والا جو ہے ادنا گناہ یہ ہے کہ ماں سے 70 بار زنا کرے. اچھا, سور کی چربی پہ اللہ نے اتنا فرمایا ہے کہ حرام ہے, پلید ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله
اللہ نے فرمایا یاد رکھو تمہارے لیے میتا مردار جانور بھی حرام، والدم اور خون جب ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ بھی حرام، اسی طرح خنزیر کا گوشت اور سارے اجزاء بھی حرام، اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان سب سے بڑا حرام وہ ہے جو تم اللہ کے سوا غیروں کے نام پہ قبروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہو، وہ تو سارے کھا رہے ہو، وہ حلال ہے، سور کی چربی کے مسئلے پوچھتے ہو، وہ تو جی مرشد کا لنگر ہے، بڑے بڑے لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ جی حضرت کے لنگر سے کھانا آئے گا تو پھر کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرو یا جس چیز کو تقسیم کرو اس پہ میرے سوا کسی غیر کا نام بھی ساتھ لگ گیا ہے تو وہ بھی حرام، اور اللہ نے فرمایا کہ سور خنزیر حرام ہے، سود کے بارے میں فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا سود کھانے والوں سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، گواہی دینے والے سب پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج مسلمان ملک جو ہے وہ کار مذلت میں پڑے جا رہے ہیں، جب اللہ سے جنگ ہو تو کیسے ہم جیت سکتے ہیں؟ لاکھ کوشش کر لیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے مسلمان، اب عالم یہ ہے کہ غریب آٹا نہیں لے سکتا ہے، بصل نہیں خرید سکتا، دال بھی نہیں لے سکتا۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ گردے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں، اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ عصر کے بعد اگر طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، تم نے جانا ہے پڑھ لو، چلے جاؤ، لوگ انتظار میں نہ کھڑے رہیں، گنجائش موجود ہے، اگر تم نے حرم میں رہنا ہے آرام سے مغرب کے بعد پڑھو۔ عمرہ ہو یا حج ہو، اس پہ سر پہ اس طرح پھروانا افضل ہے۔ کہتے جی کہ نماز پڑھتے پڑھتے مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ مال گھر میں ہوگا تو ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا نا، ہمارے اندر ایمان ہے تو ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کافروں کے اندر ایمان نہیں، ڈاکے کی ضرورت ہی نہیں، ڈالنے دو جتنے برے خیال آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے ضرورت کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کا نام شیخ زیاد محمود رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم نام بھی 2 رکھتے ہیں، جیسے ہم اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، پیر کو بھی راضی کرتے ہیں، اور خیرات کریں گے تو کہیں گے کہ یہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین۔ اللہ کے بندے جب زیاد نام رکھا ہے تو کافی ہے، پھر محمود لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ساتھ محمود رکھا ہے تو پھر زیاد لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نام رکھو، اگر رکھ لیا ہے تو حرج کوئی نہیں، نام دونوں ٹھیک ہے۔ بہرحال جو لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں، بہرحال یہ سب چیزیں بدعت ہیں، ان کا اسلام سے احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، پڑھو، لاکھ دفعہ پڑھو۔ یہ کرائے پہ لوگ بلا کے پڑھوانا جو ہے کہ بھئی لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا اور اس کے بعد قرآن پڑھوایا، اور اگر طالب ہے تو کچھ نہ کچھ پیسہ بھی دے دیا، یہ بدعت ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ، بیوی بچے بیٹی بہنیں سب کٹھے کر دو، پڑھو، دعا مانگو اللہ سے۔
عورت کا خامن جو ہے 14 سال گزر گئے، ہندوستان سے پاکستان گیا ہے، واپس نہیں آیا ہے، وہ عورت ایسے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کورٹ میں جا کے درخواست دے، کورٹ اس کا اعلان کرے گی، اخباروں میں دے گی، اشتہارات دینے کے بعد اس کا قاضی جو ہے وہ نکاح فسخ کرے گا، اور پھر وہ دوبارہ 3 سال تک اگر شوہر غائب رہے تو عورت کو حق حاصل ہے درخواست دے کے نکاح ختم کرنے کا۔ ایک عورت کا خاوند لاپتہ ہے تو 3 سال کے بعد اس کو حق ہے کہ وہ قاضی کو درخواست دے۔ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہے تو وہاں علماء کی کمیٹی بنا لیں، علماء کی کمیٹی کو وہ عورت درخواست دے، وہ علماء اخبارات میں اشتہارات دیں، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جب بالکل نا امید ہو جائے تو اس کو فسخ نکاح کا فیصلہ دیں۔ کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے بیچاری، اس پہ حج بھی فرض ہے، لیکن وہ جہاز میں سفر نہیں کر سکتی ہے، اپنے بجائے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دے، کوئی بات نہیں۔ اگر معذور ہے سفر کرنے سے، بعض آدمی جو ہے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے بجائے کسی بندے کو بھیج دے۔ ناجائز بچے پالنا جو ہے، بہرحال بچوں کو تو پالنا ہے نا، ناجائز کا کیا مانا؟ لوگ پھینک گئے تو کیا کریں گے؟ آپ نہیں پالیں گے، عیسائی لے جائیں گے، یہودی لے جائیں گے، وہ یہودی بنا دیں گے۔ آپ لے آئیں، ان کو مسلمان بنائیں، لیکن وہ آپ کے حقیقی بچے نہیں ہوں گے، نہ آپ کے وارث بنیں گے، نہ بڑے ہونے کے بعد وہ محرم ہوں گے، رہیں گے وہ اپنے والدین کے بچے۔ ہم عمرے پہ آئے ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بھی ایک بہت بڑے بزرگ مہربان تھے، میاں ظہیر الحق دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے خاندان میں بھی ان کا پوتا ہے یا بیٹا ہے، اللہ عالم، آج پتہ لگا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ خودکشی کرنے والے کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ کام اس نے بڑا خراب کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، لیکن کافر تو نہیں۔ آدمی کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، اس نے فون کیا ہے کہ اس کے لیے عمرہ کیا جائے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ طواف بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، والدین کے لیے عمرہ بالکل کریں۔ کہتا ہے جی کہ جو میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرے، اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دیں گے، پھر جتنا ہمت ہے روز قضا پڑھتے رہیں، نفل کے بجائے قضا نماز پڑھتے رہیں۔ ہمارے محلے میں بھی بیان ہوتے ہیں، ایک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں حرم شریف سے میرا بیان افضل ہے، اچھی بات ہے، چلو کوئی بات، وہ شکر کرو بیان تو کر رہا ہے، تم تو پتے کھیلتے ہو، تم تو فلمیں دیکھتے ہو، اس کا کوئی غم نہیں۔ اعتراض دین پہ کریں گے کہ مولوی بیان کرتا ہے، وہ تبلیغ کے لیے کہتا ہے، وہ دین کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے لیے باہر نکلو، اس پہ اعتراض کریں گے۔ اگر وہ فلموں کے لیے باہر نکلے، باہر نوکری کے لیے نکلے، پیسے کا مجال ہے، کوئی اعتراض کرے۔ 10 سال ہو گئے گھر نہیں گئے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ زوج ترك زوجته لمدة 5 سنوات فليقدم هذه شكوى إلى المحاكم۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ ادا کیا ہے، طواف کے وقت جو میں نے بازو ننگا کیا تھا، بعد میں نماز بھی اسی حالت میں پڑھ لی، نماز ہو گئی، نماز نہ دہراؤ، لیکن کراہت ہے نماز پڑھنا،
مکروہ ہو کے پڑھی آپ نے. آئندہ جب طواف میں ہوں تو فوراً کندھا ڈھک لیں. پہلے 3 چکروں میں نکالنا ہے، بعد میں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں مسجد نمرہ میں تھا، اس بیچارے کا پیشاب جو ہے کپڑوں میں احرام کے نکل گیا، دھو ڈالے، بس مجبور ہے، کیا کرے؟ اتنے بڑے رش میں حمام پہنچنا کو آسان ہوتا ہے؟ عورت کو قبرستان جانے سے کیوں منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور دل ہوتی ہے، ان جگہوں کو دیکھنے کے بعد وحشت سوار ہو جاتی ہے، صبر نہیں کر سکتی، جزا فضا کرتی ہے، اس لیے منع کر دیا گیا ہے. میرے والدین عمرے پہ آئے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں کتنے دن رہیں؟ جتنے اللہ نصیب کرے. 1 دن رہو، 2 دن رہو، 10 دن رہو، مہینہ رہو، کوئی پابندی نہیں. مسجد عائشہ سے کچھ لوگ احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا عمرہ بھی ٹھیک ہے. طواف سے پہلے واجب الطواف نہیں پڑھے جاتے. واجب تو تب ہو جب طواف کریں. ابھی آپ نے طواف کیا نہیں تو واجب کیسے ہو گیا؟ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. میرا خاص کرندہ کوئی نہیں ہے جو 20 ریال میں بیچتا ہے. آپ کو جس نے کہا ہے جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے بھی اللہ کے حرم میں جھوٹا الزام لگایا ہے. نہ میرا کوئی کرندہ ہے، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی کمیشن لیا ہے، نہ میں نے کبھی رائلٹی لی ہے. الحمدللہ میری صرف 1 CD نہیں، وہ تو کئی البم ہیں. اگر میں رائلٹی لیتا تو کروڑوں ریال لے چکا ہوتا. میں نے الحمدللہ کبھی ان سے 1 ریال بھی نہیں لیا. حالانکہ میرا حق بھی بنتا ہے، اگر میں لے لوں، شریعت میں بھی منع نہیں ہے. جو 20 ریال میں کیسٹ بیچتا ہے آپ نہ لیں، اور دکانوں پہ ملتی ہے. کوئی ایک ہے دنیا میں دکاندار. اب 1 CD میں کتنی کیسٹ ہوں گی؟ آپ نے یہ دیکھا 24 کیسٹ کا 1 CD ہے، تو کتنے کا بیچے گا؟ آپ اللہ واسطے بیچے گا. اعتراض کرنا جانتے ہیں. اور کوئی اگر آپ کو اتنا بڑا جذبہ ہے نا، آپ 1-2 ہزار ریال کی خرید کے مفت تقسیم کر دو، پھر پتہ لگے کہ ہاں آپ کو جذبہ ہے. صرف اعتراض نہ کرو نا، حل کرو مسئلے کو. ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ابھی کراچی میں آئے تھے، پرسوں بھی مجھے ملے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے CDs بنا کے مفت تقسیم کرتے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی، ہمت دی کہ وہ CDs بناتے ہیں اور مدارس کو اور علماء کو اور جماعتوں کو اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ان کو مفت بھیجتے ہیں. اللہ ان کی قبول کرے. ہاں، بہرحال احرام کی حالت میں وہ جوتا استعمال کریں جس سے ٹخنے جو ہیں ظاہر ہوں. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ چپل ہو. کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے کہا اللہ نے روک دیا، تو آپ نے روکا ہے؟ نہیں، وہ نماز جو نہیں پڑھتے ان کو آپ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے نا. جو پڑھتے ہیں اس کو کس نے پڑھنے دیا ہے؟ اس میں تمہیں غیب کا کیا تعلق ہے؟ اب آپ سارے آئے ہیں نماز پڑھنے، میں کہتا ہوں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے دی ہے. ایک آدمی باہر کھڑا ہے نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اللہ نے نہیں پڑھنے دیا. مرضی آئے گھر آنے دے، گھر والا مرضی آئے نہ آنے دے. تو اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ دماغ خراب تو نہیں آپ کا؟ علاج کروائیں سوال لکھنے سے پہلے. ایوہ النبی ہوگی دور قید کی بات. یہ تو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو نہیں پڑھنا. ویسے تو اللہم صلی علی محمد. اور نماز میں نے بتایا تھا کہ وہی معراج والے الفاظ کی نقل ہے.
جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ نے جیسے فرماتے ہیں کہ نو دیا ندا کیا گیا، اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ کا خطاب ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہم تو موسیٰ کو خطاب نہیں کر رہے ہیں، نہ موسیٰ ہے نہ ہم خطاب کرنے والے ہیں، ہم ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. جو ہمارے رشتے دار فوت ہو گئے بالکل انشاءاللہ نماز پڑھیں، عمرہ کریں، دعا کریں ان کے لیے. اگر میری بیوی عمرہ کرنے کے بعد جب ہوٹل میں پہنچی تو اس کو مینسز شروع ہوئے، کوئی حرج نہیں، بعد میں ہوئے نا، پہلے تو نہیں تھے نا. مسافہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے اور دو ہاتھوں سے بھی جائز ہے. آواز ہمیں کم آتی ہے، آواز زیادہ بڑھا دی جائے. بہرحال جو کچھ ہے قبول کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ اہتمام فرمائیں. اگر ہوائی جہاز میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہوائی جہاز میں پڑھے. اب تو ماشاءاللہ سعودی ایئر لائن والوں نے تو ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ آپ کھڑے ہو کے جماعت کر سکتے ہیں. باقاعدہ مسجد ہے، پردے لٹکا دیے ہیں، مصلے بچھا دیے ہیں، کیمپس لگا دیا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو حضور پہ درود پڑھیں، بالکل پڑھیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا تو کلمے کو توڑنے والی بات ہو گئی. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ درود پڑھ لیا کافی. اب 100 دفعہ کلمہ پڑھتے رہو. میری دادی 8 ذی الحج کو فوت ہو گئی. میں کام کرتا تھا پتہ نہیں کہاں، 9 ذی الحج عرفات میں تھا. وہاں امام صاحب نے نماز پڑھی تھی، وہاں میں نے دعا کی تھی. دعا کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے 250 ریال. میری عمر 14 سال ہے. اگر آپ امیر ہیں تو 250 ریال خیرات کر دیں، اگر آپ غریب ہیں تو اپنے اوپر خرچ کر لیں. اگر ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر عمرہ کرنا ہو تو لازماً آپ کو پھر میقات پہ یعنی ہل میں جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں یا جہرانہ جائیں، اپنے ہوٹل سے یا گھر سے نہیں باندھ سکتے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن عمرے کے طواف کے دوران میں پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں. کندھا نکالنا سنت ہے، ثواب سے محروم ہو گیا لیکن جرمانہ کوئی نہیں ہوا. اگر آپ کندھا نکالتے تو آپ کو سنت کا ثواب ملتا کہ اس دبا بھی سنت ہے اور رمل بھی سنت ہے. لیکن بھول گئے تو بھول گئے. بہرحال آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، وضو کے بعد بھی قطرے گرتے رہتے ہیں، تو آپ ہر نماز کے لیے وضو جدید کیا کریں، نیا وضو کیا کریں اور پھر نماز پڑھتے رہیں. اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا ازواجنا ذرياتنا اصحابنا اخواننا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فرج هم المهمومين، كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
ہے میرے سے. السلام علیکم. أشهد أن محمدا رسول الله. سب تیار بابا بس ہر روز میں تو آیا تھا نا. أشهد أن محمدا رسول الله. میں لڑکا ہوتا ادھر نہیں ہوتا تھا. کب کیا تھا؟ کل. ان کو نہیں ہوتا ہے عشاء کے بعد ہوتا ہے. عشاء کے بعد ہوتا ہے. اس میں گائے کے ساتھ حي على الصلاة. یہ کیسے بھی لوں گا اور وہ اخبار والا بھی لوں گا. حي على